الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریفات و تسبیحات مقدس مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات واسطے حمد و ثنا دے بعد
بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام کل کائنات امام پیغمبر خیر الانام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کل کائنات تاجدار آقا نامدار میرے اور تواڈے کل کائنات دے دلاں دی بہار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے واجب الاحترام حضرات و حاضرین اور لائق احترام معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اس امت تے بہت بڑا انعام و احسان فرمایا۔ او اللہ دا انعام اور اللہ دا احسان اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تمام رسول اور انبیاء دا تاجدار اور لا ریب و بے عیب سب تو برتر و بہتر کتاب عطا فرمائی۔ ویسے تو اللہ رب العالمین دے بے شمار احسانات نے جنہاں نو شمار نہیں کیتا جا سکتا، لیکن جدوں اس احسان عظمہ دی واری آئی، اس اللہ رب العالمین دے عظیم احسان دا ذکر آیا، تو پروردگار کائنات نے اس انعام دا اور اس احسان دا بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور مومنہ تے اس چیز نو اللہ رب العالمین نے لازم فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اے مومنین دی جماعت، اس احسان عظیم دی قدر ادب و احترام تعظیم و توقیر تہاڈے تے اس حد ضروری ہے، لازم و واجب ہے، اور کائنات دا رب رب العالمین اس بات تو آگاہن کہ اس کائنات دے اندر میرے احسان عظیم دی قدر کرنگے تے مومنین ہی کرنگے، کافرین، منافقین، مشرکین اور لعین ترین یہود و حنوت کدے اس قرآن دے بارے اور کدے اسلام دی سربلندی تو پیغمبر علیہ السلام دی مقبولیتوں بڑا ہی پریشان ہونگے، ہرزہ سرائی کرنگے، سازشاں کرنگے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت تو ہی آگاہ فرمایا، اے زمین تے سازشاں کر دینے، اے دنیائے کفر زمین تے چالاں چل دینے، تمام عالم کفر
اسلام نو، اللہ دے قرآن نو، پیغمبر اسلام نو مٹان دیاں سازشاں کر رہے نے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا جدوں آپ علیہ السلام نو مٹان دیاں اور اس دنیا تو آپ دے خاتمے دیاں سازشاں ہویاں، اس وقت بھی اللہ نے اے تسلی دیتی اور قیامت دیاں دیواراں تک قرآن لا زوال اور بے مثال کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات دا اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبُتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال 9واں سپارہ ہے، اس مقام تے اللہ رب العالمین نے انہا دشمنائن اسلام آدائے رسالت دیاں ساریاں سازشاں نو ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی یہ سازشاں کر رہے آئے کہ آپ علیہ السلام دا اس دنیا تو خاتمہ کر دیتا جائے، آپ دا نام مٹا دیتا جائے، آپ دے بارے اے طرح طرح دیاں سازشاں تے ہرزہ سرائیاں کر رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے زمین تے چالاں چل دینے، اے زمین تے سازشاں کر دینے۔ سنو، ایک تواڈے رب دی تدبیر ہے، ایک تواڈے رب دی حکمت ہے، ایک تواڈے رب دا فیصلہ ہے۔ انہاں دیاں چالاں، اے یہود و ہنود دیاں سازشاں اے جناب ناکام ہون والیاں نے، شکست کھان والیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو مضبوط دیوار بن جاؤ، اپنا ایمان مضبوط کر لو۔ واللہ خیر الماکرین۔ تو آڈے رب دے فیصلے، اللہ دیاں حکمتاں، اللہ دیاں تدبیراں اور اللہ رب العالمین دے امر ہمیشہ غالب نے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے انہاں بڑیاں گستاخیاں کیتیاں، بے ادبیاں کیتیاں، تبرہ بازیاں کیتیاں، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تسلیاں دے دیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم کرن دی ضرورت نہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین دا قرآن تذکرہ کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی عمر دیاں قسماں اٹھائیاں، میرے پیغمبر دی زندگی دیاں قسماں اٹھائیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بھی پا کے، لڑکپن بھی پا کے، آپ دی جوانی بھی پا کے، مکی و مدنی زندگی آپ دی لاریب تے بے عیب 63 سالہ زندگی دا ایک ایک لمحہ پا کے، جویں اے قرآن دیاں ایتاں چ شک نہیں، لا ریب تے بے عیب نے، مقدس
مقدس و مطہر نے ایویں میرے پاک نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ مقدس مطہر پاکیزہ ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، غم نہ کرے آجے، میں رب نے تہاڈی عمر دیاں قسماں اٹھائیاں، اوے جی دی عمر دیاں قسماں خدا کھاوے، جی دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلیاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میں اپنے پیغمبر دی بے مثال اور لاجواب رسالت تو قربان جاواں، کوئی ملکی تے کوئی قومی، پیارے نبی جتنے بھی نبی آئے، کئی ملکی تے کئی قومی، پیارے نبی چھوٹے چھوٹے حلقیاں والے سارے نبی، مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں نے او دی جاگیر دیاں۔ آ اہل توحیداں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں مدنی پیر دیاں۔ اللہ رب العالمین نے اونا آدائے رسالت دا جواب دے دیتا ہے، دشمنان رسالت نو اللہ نے منہ توڑ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اپنی سازشاں دے اندر بڑا حیران نے، اے سمجھ دے نے اسی مضبوط طاقت بن کے، اسی ایک مضبوط آواز بن کے اسلام نو تے پیغمبر خیر الانام نو اس دنیا دے اندر آپ دی دعوت نو مکا دیاں گے، اسلام دا دنیا دے اندر خاتمہ کر دیاں گے۔ اللہ رب العالمین نے جواباً اعلان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے نے اے سازشاں کر دینے کہ اللہ دے دین نو اسلام نو مٹا دیتا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اپنی چالاں دے اندر آج بھی ناکام نے، اے کل بھی ناکام ہونگے، قیامت دیاں دیواراں تک انہاں نو ذلت اور رسوائی دا سامنا کرنا پے گا۔ تے اللہ رب العالمین نے عزت دا مالک میرا اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے عزت میرے پیغمبر علیہ السلام نو، آپ دے اصحاب نو تے آپ دے منن والے نو عطا فرمائی۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے دشمن کائنات دا کافر، اے یہود و نصارہ، اے جتنے بھی اسلام دے دشمن نے، اے ہندو بنیا اور اسلام دی طاقت تو پریشان ہونے والا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے کائنات دے لوگ اس بات نو سن لین اور اس بات تو آگاہ ہو جان، عزت اللہ دے واسطے، عزت رسول دے واسطے، عزت مومنین دے واسطے، عزت او دی ہوئے گی جیڑا اللہ دی عزت کرے گا، عزت او دی ہوئے گی جیڑا رسول دی عزت کرے گا، عزت او دی ہوئے گی جیڑا مومنین آل اطہار اصحاب دی عزت کرے گا، اللہ دے نیک بندیاں دی عزت کرے گا، اور جیڑا اللہ تے او دے رسول دی مومنہ دی عزت نہیں کرے گا او ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، او تباہ و برباد ہو جائے گا، چاہے او سپر پاور ہوئے، او دنیا دے اندر ہر چیز دی ملکیت رکھنے والا ہوئے، لیکن جڑا اللہ تے او دے رسول دی عزت نہیں کرے گا
مومنہ دی عزت نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین دے ہاں او بدترین ذلیل ترین اللہ رب العالمین نے صحیح بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بدبخت دنیا تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت دے اندر ذلیل و رسوائی دا مقدر بنا دیتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اے ساڈی عزت دی وجہ، اے دی میرے بھائی بنیادی وجہ اللہ دے نبی دی عزت ہے۔ اگر میرے بھائی میرے سونے نبی دی عزت تے حرف آ جائے پھر ساڈیاں جوانیاں ساڈیاں جناب عزتاں ایک کوئی حیثیت نہیں رکھن گیاں۔ اس واسطے میرے بھائی اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی خطیب ہے، اگر کوئی شیخ الحدیث ہے، اگر کوئی محدث تے مفسر ہے، اگر کوئی استاد ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے، اگر کوئی تاجر دنیا دے اندر لوکاں تے حکمرانی کرنے والا ہے، اللہ دی قسمیں اے سارے میرے پاک نبی علیہ السلام دی عزت دی وجہ تو عزت پان والے۔ اس واسطے میرے بھائی ساڈی عزت اسلام دی وجہ تو، ساڈی عزت وقار نبی پاک دی عزت آپ دی نموس دی وجہ تو۔ آئیے بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا قرآن سنیا جے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب دے اندر اعلان فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے تے خاص نبی دا ذکر فرمایا ہے، النبی اولا الف لام النبی، نبی دے لفظ دے نال الف لام آ جائے اے خاصیت دا معنی دیندا ہے، معرفہ دا معنی دیندا ہے۔ ایتھے النبی تو مراد میرے پاک نبی دی ذات گرامی جناب محمد، مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسمیں اس نبی دی اللہ رب العالمین نے عزت دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے او میرا نبی ہے، سن ذرا میرا ایمان کیے، میرا عقیدہ کیے، میری محبت کیے، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، سونا بن کے او ایسا چن آیا، ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود، لے کے شانہ او اچیاں بلند آیا، ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں میرے رب نو بہتا پسند آیا، قیامت تک نہیں آنا نواں نبی کر کے نبوت دے بوہے نو بند آیا۔ عزت اللہ تے او دے رسول دیے۔ آئیے میرے بھائی بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب دی اس آیت مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر دی عزت تے آپ دی حرمت دا اعلان فرمایا ہے تے مومنین نو اللہ رب العالمین دا بڑا سونا پیغام آ چکیا ہے۔ جے چاندے ہو ایمان دی تکمیل ہو جائے، جے چاندے ہو جنت بھی ملے، میرے پیغمبر دی رفاقت بھی ملے، جے چاندے ہو اللہ دی رضوان مل جائے، اللہ دا قرب مل جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں توانو سب تو زیادہ عزیز، سب تو زیادہ مقدم، سب تو زیادہ ترجیح اور سب تو زیادہ اہمیت و فوقیت دینی چاہی دیئے اس نبی نو دینی چاہی دیئے جدی وجہ تو اللہ نے توانو عزت والا بنایا ہے، جدی وجہ
وجہ تو اللہ نے تانوں ساری امتاں تو اعلیٰ بنایا ہے اس نبی دی عزت کرنی ہے جدی وجہ تو اللہ نے تانوں اے قرآن عطایا ہے جدی وجہ تو اللہ رب العالمین نے تانوں اونچا دین عطا فرمایا ہے جدی وجہ تو اللہ نے تانوں مقدس تے مطہر اللہ رب العالمین نے سعادتاں نصیب فرمائیاں نے تانوں اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی وجہ تو عزت عطا فرمائی اور کائنات دے لوگوں مومنوں تسی سارے تو زیادہ عزت سارے تو زیادہ پیار سب تو زیادہ الفت عقیدت کرنی ہے تے آمینہ دلال محمد نال کرنی ہے کہو صلی اللہ پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم بار اللہ دی میرے بھائی رحمت دی بارش ہے اللہ دی رحمتاں دیاں بارشاں دیاں جڑیاں نے ہن درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے نال عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ سنا جس کسی نے کلام محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قربان جاواں اس نام نامی تو اللہ اکبر اللہ جدوں لوگ کی سوہنا محمد جا کہندے صلی اللہ علیہ وسلم جدوں لوگ کی سوہنا محمد جا کہندے دو میں ہونٹ گٹ گٹ نے جپیاں ہیں پوندے دو میں ہونٹ گٹ گٹ جپیاں نے پوندے دروداں دی بارش ہووے ہر طرف تو تے جگ سارا پڑدا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے کوئی آیا نہ آوے کدی بھی نہ پہلے کوئی آیا نہ آوے کدی بھی جہاں نہ تو اونچا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا ہے اے قرآن دی آیت دا حصہ میرے بھائی یاد کر کے لے جاؤ اے مومن بندے دے ایمان دی تکمیل دی علامت ہے اے میرے پیارے نبی دی سچی محبت تے غلامی دی نشانی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنانو اپنی جان دے نالوں زیادہ اور ہر چیز دے نالوں زیادہ میرے پاک نبی دی عزت عقیدت والا رشتہ عزیز ہونا چاہیے ہے نال اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے اہل دا بھی ذکر فرمایا اہل بیت دا ذکر فرمایا اور اہل بیت دے وچوں خصوصاً ازواج مطہرات دا ذکر فرمایا میرا رب اس بات تو علیم خبیر ہے کہ اس کائنات دے اندر کئی ایسے بدبخت ہونگے کئی ایسے خناس تے لعین ہونگے کئی ایسے بدبخت ہونگے جنہیں پیغمبر دی عزت نموز تے حملہ کرنگے اور آپ دیاں پاک باس بیویاں نو میرے بھائی نشانہ ٹھہرانگے اگئی اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ رب العالمین نے فرمایا جن نے میرے نبی جی دی عزت کرنی ہے جن نے میرے نبی جی دے نال عشق و محبت دا نعرہ لانا ہے جن نے میرے پیارے نبی دی غلامی کرنی ہے جن نے میرے پاک نبی تو جانا قربان کرن دا آواز بلند کرنی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا او سن لے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
امہاتہم، میرے نبی پاک دی جویں عزت لازم ہے او میں میرے نبی پاک دیاں بیویاں جڑیاں تہاڈیاں ماواں نے انہاں دی عزت بھی لازم و واجب ہے۔ جمیں پیغمبر دی عزت لازم و واجب ہے ایمیں پیغمبر دیاں بیویاں دی عزت لازم و واجب ہے۔ اور تسی اخبارات دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے اس بات تو واقف ہو کہ ہندوستان دی سرزمین دے اندر بی جے پی ایک جناب تحریک اے دی ایک عہدیدار نے ایک فیمیل اور ایک میل پرسن نے میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے بارے اور سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے ہرزہ سرائی کر کے اہل اسلام نو سخت تکلیف دے نال دو چار کیتا ہے۔ اور سن لو اے اسلام نو مٹانے والے اسلام نو مضبوط کر رہے نے۔ اور تسی اس بات تو واقف ہو کہ عرب ممالک نے بیسیوں ممالک نے اتحاد و اتفاق دے نال اعلان کر دیتا ہے جتنی دیر تک اے یہود و ہنود اسلام دی عزت نہیں کرن گے، پیغمبر اسلام دی عزت تے نموس نہیں کرن گے، جتنی دیر تک اینا دی زبان تو اینا دے کردار تو آپ دی عزت محفوظ نہیں، اینا دے نال لین دین معاملات اینا دے نال دیگر جتنے بھی مراسم نے وہ ختم کر کے اس کائنات دے اندر دسیا جائے گا سانو ہر چیز دے نالوں رشتہ عزیز ہے تے مدینے والے محمد دا عزیز ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلے دن سینٹ دے اجلاس دے اندر میرے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ نے اے پیغام اسمبلی دے ذریعے حکمرانہ نو پہنچایا ہے اور پوری دنیا تے اے پیغام پہنچایا ہے کہ اسی ایک مضبوط دیوار بن کے سیسا پلائی دیوار بن کے اتفاق و اتحاد دی علامت بن کے اینا یہود و حنود دا تعاقب کرنے واسطے تیار ہیں۔ اس واسطے اپنے قائدین علماء دے دست و بازو بن جاؤ اور انشاءاللہ او وقت دور نہیں جدوں اللہ رب العالمین اس دنیا تے پرچم لہرائے گا، اسلام دا لہرائے گا، میرے پاک پیغمبر کملی والے محمد دی عزت دا پرچم لہرائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میرے بھائی عزت کرنے والے آنے کیویں عزت کر کے دکھائیے۔ آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیتاں آ چکیاں نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی عزت دا حکم تے اعلان فرمایا ہے۔ عزت کرنے والے نے میرے پاک نبی دی عزت کر کے کیویں دکھائیے۔ اللہ اکبر اللہ حدیبیہ دا مقام 6 ہجری ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرن دے ارادے دے نال جا رہے نے، نال میرے نبی پاک دے جان نثار 1400 دی تعداد دے اندر میرے نبی دے صحابہ کرام نے۔ اللہ اکبر اللہ اینا مکے والے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عمرہ کرن تو روک دیتا ہے، اینا جناب بزدلی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اینا حالات دے اندر عروہ بن مسعود سقفی اے مکے والیاں دا سفیر ہے، مکے والیاں دا قاصد انہاں دا پیغامبر ہے۔ اے جناب مکے والے سرداراں دی چٹھی لے کے میرے پاک نبی دے کول آیا۔ اللہ اکبر اللہ تے ویندا کیے عزت کرن والیاں نے میرے پاک نبی دی انج دی عزت کیتی ہے کہ چشم فلک دے اندر او دا منظر ہی کوئی دکھائی نہیں دیندا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم عزت کرن والے نے کیویں عزت کر کے دکھائی ہے تے میرے شاعر دی زبانی سن لے۔ اللہ اکبر اللہ کہے
عروہ سقفی قریشان جا کے، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چ انج دی مثالی نہیں دس دی، جیویں میں محمد دے یاران ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مکے والے کہندے نے اوے عروہ تو کی ویکھ کے آیا ہے؟ اے کی کہندا ہے؟ وضو قطرے گردے تے نس نس کے پکڑن، وضو قطرے گردے تے بج بج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا۔ اوے عروہ تو کی ویکھ کے آیا ہے؟ اے کہندا ہے گرے ایک بھی چھٹنا لب دی زمین اتے، میں ایسا کدے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے، اے سفیرے اے مکے والیاں دا سفیرے کہندا ہے میں ہور بھی ملکاں دے اندر گیا، ہور بھی بادشاہاں نوں میں ویکھیا ہے، انج دی عزت انج دا اکرام میں آج تک کسے نہیں دیکھیا، انج دی عزت انج دی سچی غلامی تے وفاداری میں کدے نہیں ویکھی۔ او پیغمبر اگر ایک طرف چہرہ کر دینے، صحابہ کرام انہاں دے مننے والے آپ دے اشارے تے تن من دن قربان کرن واسطے تیار نے۔ اللہ اکبر، اللہ انہیاں عزتاں کر دینے کہ آپ دے وضو والے پانی دے قطرات زمین تے نہیں گرن دین دے، میرے سونے نبی دی مبارک کلی دا پانی آپ دا لعاب مبارک زمین تے نہیں گرن دین دے، اور جڑے نبی دے دیوانے آپ دے پانی دے قطرات لعاب مبارک دیاں چٹاں زمین تے نہیں گرن دین دے، او سونے نبی دیاں تکلیفاں کیویں برداشت کرن گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آج میرے بھائی ہندوستان دے اندر اے جناب حکومتی سطح تے اس جناب بدبخت ٹولے نے میرے پاک نبی دے بارے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے بارے اہانت امیز کلمات کہے نے، اور ہندوستان بھی آج میرے بھائی کہندہ ہوئے گا، ان دے رئیس بھی کہندے ہونگے، مودی دے یار بھی کہندے ہونگے، اسی اسلام دے مننے والے انو پیغمبر دے امتی انو انہا نراز کر دیتا ہے، اے مضبوط دیوار بن کے ساڑا تخت الٹ دیں گے، اور انشاءاللہ او وقت آنے والا ہے اس کائنات دے اندر اے ہندو ذلیل ہوئے گا جنہ اہل ایمان نو، جنہ اہل کشمیر نو، جنہ مسلمانہ دے ایمان نو نقصان پہنچایا اور ایمان نو جناب نقصان پہنچانا چاہیا، کتے قرآن دے بارے، کتے میرے پیغمبر دی عزت و نموس دے بارے، کتے حرمین شریفین دے بارے، کتے قبلہ اول دے بارے، اے یہودیاں دی صف اول دے اندر اے جناب نوازش کرنے والا، ساتھ دینے والا ہندو اے دی ذلت دا وقت آ چکے آئے، اور انشاءاللہ ہندو ذلیل ہوئے گا، اے کافر ذلیل ہونگے، اے میرے رب دے قرآن دا وعدہ ہے، اے دشمنانو اللہ رب العالمین دنیا تے ذلیل و رسوا کرے گا، اور اللہ دے فرشتے اے تیری تے میری عقیدت نوٹ کر رہے نے، اور تیرے پیغامات دے ذریعے، اینا خطبات دے ذریعے، سیمینارز دے ذریعے، احتجاجی ریلیاں دے ذریعے اساں کی سمجھنے ہاں کہ دی کوئی اہمیت نہیں، واللہ العظیم اے چھوٹی جی آواز نو اللہ مضبوط آواز بنا کے دشمنہ واسطے خوف تے بزدلی دی علامت بنا دیندہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائی او ظالم میرے پاک نبی دی اہانت کر رہا ہے، اسی میرے نبی پاک دی سچی غلامی اختیار کر کے، میرے نبی پاک دے نال محبت دا میرے بھائی عملاً اظہار کر کے اسی سونے نبی دی امت دا حق ادا کرنا ہے۔ آئیے بڑے پیار نال میں عرض کرنا چاہنا، محبت کرنے والے نے کیویں محبت کر کے دکھائی
اٹھائیے، اے صلح حدیبیہ دا میرے بھائی موقع ہے، اے چند پیغامات لے کے آیا حدیبیہ دے مقام تے عروہ بن مسعود میرے سونے نبی دے نال مذاکرات کرن لی بیٹھ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کوئی کافر بھی آ جائے، غیر مسلم بھی آ جائے، میرے پاک نبی انہوں عزت دینے والے، سفیران دی عزت کرنے والے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کول بٹھایا ہے۔ اے جناب مکے والے دا جڑا سفیر عروہ بن مسعود ہے، ان دی بات سن رہے نے، ان دے پیغام نو میرے پاک نبی سماعت فرما رہے نے۔ اے جناب عروہ دی عادت ہے، گل گل دے نال میرے پاک نبی دے کتے کونی نو ہاتھ لاندا ہے، کتے میرے پاک نبی دے وجود مبارک تے اپنا ہاتھ لگاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جی میں باس بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا، دوسرے نو چھیڑ کے ذرا مخاطب کر کے اپنی گل سنانا چاہندے نے، اے جناب میرے پاک نبی دی وجود مبارک تے آپ علیہ السلام دے پیارے وجود مبارک تے بار بار ہاتھ لاندا ہے، مخاطب کرن دی کوشش کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اپنی بات دا وزن بڑھان واسطے میرے سونے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے اپنی آواز بھی بلند کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھروں جناب صحابہ کرام نے ویکھیا حضرت عروہ بن مسعود کہہ دیو، اللہ اکبر اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جناب عروہ دے بتیجے نے، عروہ بن مسعود اے جناب کافرین دا مکے والیاں دا سفیر چچا ہے تے بتیجا مسلمان ہے، میرے پاک نبی دا صحابی تے سپاہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کی ویکھیا، اے چچا ضرور ہے لیکن اے میرے پاک نبی دے دشمنہ دا سفیر ہے، اے غیر مسلم ہے۔ عروہ گل گل دنال میرے پاک نبی علیہ السلام دی ریشے مبارک نو، آپ دی لہیہ مبارک نو اپنا نپاک ہاتھ لاندا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑے بڑی جرت دنال کہن لگے، اوے عروہ تو چچا ضرور ہے، تو میرے لئے عزت دلائے کے، لیکن گل سن لے، اسی ماں باپ دنالوں زیادہ، رشتہ داران دنالوں زیادہ، اپنے جسم و جان دنالوں زیادہ، ہر چیز دنالوں عزت کیتی ہے تے نبی پاک دی کیتی ہے۔ اوے چچا عروہ تو مشرک ہے، تو نہ پاک ہے، تو ہی نہ پاک ہے، تیرا ہاتھ بھی نہ پاک ہے، میرے نبی دی ذات بھی پاک ہے، میرے نبی دی داڑھی مبارک بھی پاک ہے، اس واسطے تو گل گل دنال میرے سونے نبی دی داڑھی مبارک نو مس کرنا ہے۔ اگر ہن تو میرے پاک نبی دی ریشے مبارک نو ہاتھ لایا، اے تلوار دا دستہ مار کے میں تیرا ہاتھ قلم کر دیاں گا، میں تینوں جناب دی سخت سزا دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے سونے نبی دے صحابہ نے انج عزت کر کے دکھائی، انج محبت کر کے دکھائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے محبت دا معیار ہے، اے محبت دا پیمانہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مدینہ منورہ ہے، ایک کعب بن اشرف یہودی ہے، اے اودو بھی یہودی سازشاں کر دے سی، آج بھی یہودو ہنود سازشاں کر رہے نے۔ میرے سونے نبی دے بارے اشعار پڑھدا ہے، آپ دی جناب والا مذمت تے آپ دی بارے اے نازیبہ کلمات تے اشعار پڑھدا ہے، بلکہ بڑے بڑے شعرانوں دولتاں دے کے، روپیہ پیسہ دے کے اپنے گھر بلا کے میرے سونے نبی دی مذمت دے اندر اشعار پڑھاندا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو انہیں سخت تکلیف دے اندر دو چار فرمایا، میرے نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، سن لو کتنا اہم مسئلہ ہے، مدینہ منورہ ہے، میرے سونے نبی نے صحابہ کرام دے وچ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، فلاں بن فلاں یہودی تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت دیندا ہے۔ اوے صحابیو، کون ہے تواڈے چوں جیڑا او دا سر قلم کرے، او دے جناب نال مقابلہ کرے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، نوجوان نے فوراً کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی جی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی میں تواڈے دشمن واسطے اپنی جوانی لٹاواں گا اور پھر
تاریخ شاہد محمد بن مسلمہ او نوجوان صحابی میرے پیغمبر دی ذات تے کیچڑ اچھالنے والے، بڑا مال و دولت والا ہے، بڑی قوت و طاقت والا ہے، لیکن اس گستاخ بے ادب نو، اس جناب بدبخت نو میرے پاک نبی دے حکم تے محمد بن مسلمہ صحابی رسول نے ایدہ سر قلم کیتا۔ میرے سونے نبی نے اپنی مجلس دے اندر خوش ہو کے فرمایا کہ اے میرا صحابی کامیاب لوٹ آیا ہے۔ میرے پاک نبی دا سینہ ٹھر گیا، اس واسطے میرے سونے نبی نے اپنی ذات دے معاملے دے اندر معافی دے اعلان فرمائے، دشمنہ واسطے معافی دے اعلان فرمائے، لیکن جڑے گستاخان نے نہ رب نے انہاں نو معاف کیتا ہے نہ اللہ دے نبی نے انہاں نو معاف کیتا ہے۔ اے دشمن آج بھی ذلیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ ذلیل ہوئے گا۔ ساڈا کی میرے بھائی محبت دا تقاضا ہے، اسی آپ بھی غلامی دے اندر، آپ بھی محبت دے اندر اور آگے بڑھئے۔ اے آپ علیہ السلام دے بارے تبرہ کر دینے، اسی میرے سونے نبی دیاں سنتاں نو اپنائیے، آپ دے نقشہ قدم تے چلیے۔ اور بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخو پوری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، میرے شاعران دا قلم اٹھیا، حضرت بابا جی بڑا پیارا جناب بول گئے، ساڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، ساڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی، لعنت تمام اس تے رب ہمارے دی، او دا دفتر سے آ جگوں بدبخت ہی جاونا، پیر حقانی دسے خواب سہاونا۔ اس واسطے میرے بھائی اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر علیہ السلام دا آپ دے صحابہ و اہل بیت دا رشتہ مومنین نو اپنے مال نالوں، اولاد نالوں، نفس و جان نالوں، دنیا دی ہر چیز نالوں عزیز ہونا چاہیے ہے۔ آج عزت اسلام دی وجہ تو ہے، پیغمبر اسلام دی وجہ تو ہے۔ دعا کرو اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، امت مسلمانوں اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، یہود و ہنود کافرین دی مشرکین دی سازشاں نو اللہ ناکام فرمائے، اللہ اسلام نو پوری دنیا تے غلبہ عطا فرمائے۔